اور پھر ایسی کتاب جس میں ہر چیز کا ذکر ہے، ہر ایک چیز کا علم ہے، علموں کا مجموعہ جس کو کہا جاتا ہے وہ قرآن ہے۔ تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحائف، ان کا انکار نہیں، ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سابقہ کتب پہ بھی پورا یقین اور ایمان رکھتے ہیں، ہم سابقہ صحائف پر بھی پورا یقین اور پورا ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم بباغ دہل یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کتابوں میں محمد جیسا قرآن نہیں، اسی طرح نبیوں کے جرمٹ میں محمد جیسا کوئی نبی بھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر ایک چیز کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا ہے۔ خلاق عالم کی آواز قدرت بلند ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر خشک چیز کا ذکر بھی ہم نے قرآن میں کیا ہے، اور ہر تر چیز کا ذکر بھی ہم نے قرآن میں کیا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ خلاق عالم اعلان فرماتا ہے کہ تبیانا لکل شیء، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہر چیز کا ذکر اپنی لا ریب کتاب قرآن میں فرما دیا ہے۔ تھوڑا پیار سے جمعۃ الوداع کی خوبصورت گھڑیوں کو مزید خوبصورت سبحان اللہ کی صداؤں سے بناتے ہوئے بولیے سبحان اللہ۔ ہر چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ سابقہ دوار کا مثالیں دیکھ لے، قرآن میں ان کے قصے موجود ہیں۔ موجودہ دور کو دیکھ لے، قرآن میں موجود ہے۔ قیامت کی صبح طلوع ہونے تک جو وقت گزرا ہے، جو گزرے گا، جو آیا ہے، جیسا وقت آئے گا، اللہ نے ہر ایک چیز کو کھول کھول کر اپنی کتاب میں بیان کر دیا، اپنی کتاب میں بیان کیا۔ اور یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ نبیوں کی نبوت کا ذکر بھی قرآن میں ہے، رسولوں کی رسالت کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور پیغمبروں کی پیغمبری کا ذکر بھی قرآن میں ہے، ولیوں کی ولایت کا ذکر بھی قرآن میں، اور مجدد کی مجدیت کا ذکر بھی قرآن میں، اور غوثوں کی غوثیت قرآن میں، کتبوں کی کتبیت قرآن میں، ولیوں کی ولایت قرآن میں، شہیدوں کی شہادت قرآن میں، مصطفیٰ کی ہر ایک ادا قرآن میں، محمد کریم کے ہاتھوں کا ذکر قرآن میں، محمد کے بدوہات مکھڑے کا ذکر قرآن میں، مصطفیٰ کے سینہ علم نشرہ کا ذکر قرآن میں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو ذکر قرآن میں، مصطفیٰ بیٹھے تو ذکر قرآن میں، مصطفیٰ آواز مارے تو ذکر قرآن میں، مصطفیٰ کے مدینے کا ذکر قرآن میں، مصطفیٰ کی بیویوں کا ذکر قرآن میں، مصطفیٰ کی بچوں کا ذکر قرآن میں، محمد کی نسل کا ذکر قرآن میں، محمد کی آل کا ذکر قرآن میں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلیوں میں چلنے کا ذکر قرآن میں، عبادت کرنے کا ذکر قرآن میں، اور لجپال کی لجپالی پہ قربان جائے محمد کے سجدوں کا ذکر بھی قرآن میں، مصطفیٰ کے دشمنوں کا ذکر بھی قرآن میں۔ اگر بات لمبی نہ ہو تو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میرا قریب نبی چادر مزمل کی بوکل لے کر آرام کرے تو ذکر قرآن میں، دولہا بن کر نامکاں پہ جائے تو رب ذکر قرآن میں بیان فرماتا۔ حضور کی ہر ایک ادا قرآن میں ہے، مصطفیٰ کا ہر ایک زندگی کا لمحہ قرآن میں ہے، اور پھر یہ ایسا نسخہ ہے کہ جس کو پڑھنے والا قاری کہلاتا ہے۔ کائنات میں تشبیہ دی گئی حضور علیہ السلام کو قرآن سے، لیکن یہ مسئلہ سماعت فرمائیں، قرآن مخلوق نہیں، مصطفیٰ مخلوق ہے۔ بات تھوڑی سی پیچیدہ ضرور ہے، توجہ فرمائیں گے سمجھ میں آئے گی۔ مخلوق اور غیر مخلوق میں فرق ہوتا ہے۔ قرآن جو کتابی شکل میں ہے نا، یہ میرے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، کتابی شکل میں جو قرآن ہے یہ مخلوق نہیں، کتاب ہے، یہ خلق نہیں ہوئی، نازل ہوئی ہے۔ تھوڑا پیار سے بول دینا، یہ خلق نہیں ہوئی، مخلوق نہیں، یہ خلق نہیں ہوئی، یہ نازل ہوئی ہے، اور جو نازل ہو وہ مخلوق نہیں ہوتی۔ بات سمجھیے گا، قرآن مخلوق نہیں، مصطفیٰ مخلوق ہیں، حضور خلق کیے گئے ہیں۔ حضور کی والدہ کا نام آمنہ ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، ہاشمی خاندان ہے، اور اعلیٰ نسب کے مالک ہیں، خلق شدہ ہے رب کے، رب خالق ہے، مصطفیٰ مخلوق ہے، رب خالق ہے، قرآن مخلوق نہیں۔ یہ منزل
قسم من اللہ ہے وحی مطلوب ہے، آسمانی کتابوں میں ایک مین کتاب ہے، لیکن تطبیق یہ ہے، یہ نازل ہوئی ہے، محمد پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی رب کی طرف سے آیا ہے، سونا بھی رب کی طرف سے آیا ہے۔ تطبیق یہ ہے کہ اس کے صفحے سفید ہیں، محمد کا مکھڑا سفید ہے، حضور کا مکھڑا سفید ہے، اس کے الفاظ کالے ہیں۔ ہر بندہ اس جملے پہ نہ بولے، صرف مقدر والا ضرور بولے، قرآن کی سطریں اور حرف اور لفظ کالے ہیں، محمد کی زلفیں کالی ہیں۔ یہ بڑا اس کی تلاوت کرنے والا قاری بن جاتا ہے، محمد کے مکھڑے کو پڑھنے والا محمد کا صحابی بن جاتا ہے۔ تطبیق یہ ہے، فرق یہ ہے، اور پھر قلب رسول پہ نازل ہوا۔ اور یہ جملہ بھی دل پہ لکھ لیجئے گا کہ خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے، خلاق عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے، ہر ایک جملے کی وضاحت نہیں کر سکتا، جمعے کا ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے، توجہ فرمانا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اگر اس قرآن کو، اس صحیفہ انقلاب کو پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ریزہ ریزہ سڑ جاتے، ریت بن جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ محمد کریم کی عظمت پہ قربان کیوں نہ جاؤں، جو پہاڑوں پہ نازل ہو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، واہ قلب مصطفیٰ، تیرے مصطفیٰ کے دل پہ قربان جاؤں۔ اللہ نے وہی کتاب محمد کے دل پہ نازل کر دی ہے، وہی کتاب جو پہاڑوں پہ اترتی تو رب کہتا ہے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قلب مصطفیٰ کو سلام عقیدت کیوں نہ پیش کرو کہ جن کے دل اقدس پر اللہ نے پورا قرآن نازل کیا، پھر بھی دل ڈگمگایا نہیں۔ تو جس محمد کے دل جیسا کسی کا دل نہیں، مصطفیٰ کے قدموں جیسا کون ہو سکتا ہے؟ جیسے قرآن ساری کتابوں کی سردار، اسی طرح حضور کے قلوب اطہر پر، قلب اطہر پر، قلب انور پر، دل مبارکہ پر نازل ہونے والا جو قرآن ساری کتابوں کی سردار ہے، تو جس دل پہ نازل ہوا ہے وہ مدینے والا بھی سارے نبیوں کا سردار ہے۔ ہر چیز کے علم کو اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ اور پھر کسی کتاب کو پڑھنے والا اور کسی سے کوئی سیکھنے والا، جو سیکھتا ہے وہ شاگرد ہوتا ہے، اور جو سکھاتا ہے وہ استاد کے درجے پہ فائز ہوتا ہے۔ استاد اور شاگرد، سکھانے والا استاد اور سیکھنے والا، اس کو شاگرد کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے یہاں بھی مغالطہ کھایا اور کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے شاگرد ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے ہے جی؟ اقرا کی وہ آیات اس پہ گواہ ہے۔ میں نے کہا تو نے عداوت کی اینک لگائی ہے نا، اگر عداوت کی اینک اتار کر، چشمہ اتار کر، محبت مصطفیٰ کا چشمہ لگا کر وہی آیات اقرا والی پڑھ، پھر تجھے سمجھ آئے گی مصطفیٰ جبریل کے شاگرد نہیں، مصطفیٰ خدا کے شاگرد ہیں۔ حضور اپنے رب کے شاگرد ہیں۔ اس کی وجہ ہے، قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ سبحان اللہ ارشاد فرمائیں۔ نہیں، آخری جمعہ ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، پھر ملے رمضان میں موقع یہ ملے یا نہ ملے، زندگی کی کوئی خبر نہیں۔ اور جب الحمدللہ اعلان یہ ہوا کہ صبح جمعہ ہے تو شکر اللہ کا کیا ہے، چلو مولویوں کے کھاتے میں لوگوں کے کمنٹ نہیں گئے۔ ویسے تو بڑے بڑے فیس بک پہ جی کپڑے شپڑے تیار رکھے جی 11 بجے مولوی نے اعلان کرنا ہے، خدا واسطے مولویاں دا خطہ چھڑ دیو، انہاں دے کہن تے عید کرتے ہو، انہاں دے کہن تے روزہ رکھتے ہو، تو پھر عداوت نہیں رکھنی چاہیے، نامہ اعمال صحیح رکھنے چاہیے نے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، شوال کا دیکھ کر عید کرو۔ مولوی بھی اسی نبی کی شریعت کے پابند ہے جس کی شریعت کے آپ پابند ہے، تو تھوڑا جنا ہاتھ ہولا رکھیا کرو۔ درجن تو زیادہ میسج مینو آئے نے جنہیں بڑا فنی تے بڑا کچھ آکھیا گیا ہے، انہوں اسی جواب کی دئیے، اپنا منہ تے اپنی چپیڑا نکل ہے۔ تسی ایک باری سبحان اللہ ارشاد فرماؤ، میں قرآن پڑھتا چاہتا۔ اللہ کے عالم نے اعلان فرمایا جبریل ٹوریا پہلی وہی آئی غار حرام در مکہ المکرمہ کی دھرتی تے میرے کریم آقا امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فکر میں غار حرام در اللہ علیہ جمعہ کا صدقہ
اللہ پاک رب نال راز و نیاز بیان گئے ان جبریل حکم ہویا جبریل میرے یار تے دروازے تے ٹر جاؤ یا لگی تے نام حکم خدا کیے حضور دی بارگاہ میں جبریل آ کے کہنا یا رسول اللہ رب فرماتا اقرا اقرا بسم ربک الذی اللہ نے نام تو پڑھو جن نے پیدا کیتا ہے رب نے نام تو پڑھو میں اس فکر نو گنڈم کرنا چاہنا اس فکر نو قدمہ دے تھلے رولنا چاہنا جیڑی فکر سوشل میڈیا تے پھیلائی جاتی ہے کہ معاذ اللہ محمد جبریل نے شگرد نے معاذ اللہ مصطفیٰ جبریل نے شگرد نے کہ جبریل نبی کا استاد ہے نانا تیریا استاد مننا ہے پھر مینوں جواب دے دے رجب کی سگائی دی رات جے جبریل تیرے بقول نبی دا استاد ہے رجب کی سگائی دی رات اے استاد بقول تیرے اپنے شاگرد دے قدم پہ چومدا ہے نبی نوں اٹھاتا ہے اور شاگرداں دے استاد قدم نہیں چومدے قدم استاداں دے شاگرد چومدے نے جبریل نے قدم چوم کے اولی نسل متاثر آئے میں محمد دا استاد نہیں میں محمد دا غلام میں مصطفیٰ دا غلام جبریل ابھی میں آکھیا سونیا کی طرح پڑھ اپنے رب نال پڑھو سونا میرے نبی نے فرمایا جبریل آنا بیکاری میں پڑھنا لانی یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ مصطفیٰ ان پڑھنے نانا یہ بھی فکر غلطی یہ بھی سوچ غلطی یہ بھی نظریہ غلطی یہ بھی سوچ فکر غلطی میرے نبی نے جڑا جملہ بولیا فرمایا ما انا بیکاری میں پڑھنا لانی مطلب کی یہ جبریل میں پڑھنا ضرور لیکن تیرے کول نہیں پڑھنا میں تیرے کول نہیں پڑھنا جب رب پڑھائے گا وہ محمد پڑھے گا اللہ نے پڑھان دا ذکر بھی رب نے قرآن اندر کیتا محمد نے پڑھان دا ذکر بھی رب نے قرآن اندر کیتا میں تیسرے مقام تو پھر قرآن پڑھنا جانا سننا اللہ استاد محمد شاگرد نے استاد شاگرد کا تذکرہ رب نے سورۃ الرحمن اندر فرمایا اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن قرآن سکھان کا ذکر رب نے پہلے فرمایا خلق انسان کا ذکر رب نے اگلی آیت فرمایا سادہ مطلب بنتا ہے رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان کو پیدا فرمایا قرآن پہلا سکھان کا ذکر انسان کو پیدا کرنا بعد ذکر ہے وجہ کی یہ وجہ سمجھنا مفسرین نے یہ بھی وجہ کو بڑی محبت نال بیان فرمایا مفسرین نے کرام فرماتے ہیں اور رب نے قرآن سکھایا پہلا ذکر کیتا ہے انسان بنایا بعد ذکر فرمایا ہے انسان کی تخلیق کا ذکر بعد کیتا ہے کہ مننا پڑے گا قرآن میں نبی کی صفت محمد مصطفیٰ موصوف نے عربی گرامر کے مطابق اے لازم و ملزوم نے صفت مصروف لازم ملزوم ہوتے ہیں صفت مصروف تو جدا نہیں ہوگی پڑھے لکھے تھوڑی کو جو کر دے صفت مصروف تو جدا نہیں ہوگی مصروف صفت تو جدا نہیں ہوگی کہ دل دل لکھ رہے جس محمد نے نازل ہونے والا قرآن صفت کی صورت اندر پہلا موجود ہے جس صفت موجود ہے جنہیں تے نازل ہویا محمد بھی ساری مخلوق تو پہلا موجود شتا متا زہرا زبیرا سب شان تیری وچ
میں دسنا چاہنا قرآن کی فضیلت والی کتاب ہے. خریدار دار بول کے فرماتا ہے اے قرآن نورانی شیشہ کوئی حق دارا دکھلاوے فرمایا قرآن لین والے زبور لین والے انجیل لین والے اے نبیوں کو کتاباں دینیاں نے یا اللہ دے دے. فرمایا نا اپنے اپنے مقام تے آو تو کتاباں لے جو. قرآن والا نبی آو تے کتاب قرآن لے جو. انجیل والے عیسیٰ آو تے انجیل لے جاؤ. داؤد علیہ السلام کو حکم ہے داؤد تم ہی آ کے اپنی زبور لے جاؤ. جدو باری آئی قرآن دی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی دیا اللہ سابقہ نبیوں تو بلا کے کتاباں کی دیا سابقہ رسولوں کو بلا کے صحیفے کی دے اور قرآن کی باری ہے محمد کو بلانا. فرمایا نا میں بلانا نہیں یا اللہ پہلے نبیوں کو بلا کے دیتا رہا ہے محمد کو بلانا کیوں نہیں. اللہ کی رحمت مسکرا کے فرما دی ہے اوے جبریل چپ کر جا پہلے نبی اور نے محمد اور پہلے اور نے محمد اور یا اللہ پھر کتاب دے دینی ہے کیویں دینی ہے. اللہ نے فرمایا جبریل اساں ضابطے بدل دینے انداز بدل دینے یا اللہ کی حکم ہے. فرمایا جبریل اساں محمد کو بلانا نہیں بلکہ محمد دے پیچھے پیچھے جتھے ضرورت پوے تے قرآن تو لے کے جانا ہے. ادھر وتین و زیتون تیل زلفر لگا فرمایا لے کا پیغام ادھر محمد ربی پھڑ کے کافر عمل ماری فرمایا لے جا قرآن جا کے دس دے ومار وائتا کی سروائتا بلا کی اللہ حرما. ادھر محمد بولے نے فرمایا قرآن لے جا ومان جنتی بولے الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. اور محمد نے پیچھے قرآن لے کے جاؤ دنیا کو پتہ لگ جائے سونے کا بولنا ہے اور نبیوں کا بولنا ہے اور محمد بولے خدا بولنا ہے خدا بولے مصطفیٰ بولنا ہے. خرید تاجدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان سے بات کی باتیں کر دیا بھی بول کے فرمایا فرما میرے کتھ سوال سارے بولو سبحان اللہ کتھ سوال اے نبی شریف فرماتے ہیں قرآن بنتا جا رہا ہے. جس کی کتاب کا دنیا میں ثانی نہیں صاحب کتاب کا بھی ثانی دنیا میں نہیں ہے. اللہ حضور کے صدقے سے میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. آدھے منٹ کے لیے